قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاع، 3 دن نور و نہائیں گے یہاں، یوں ہی پروان نہیں سرشار سے، ایک شمع روح ہے ان کے درمیان، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔ لنگر خانہ ایک خدائی سلسلہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے۔ اس میں اتنا پیشن ہے کہ یہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ ان کی اولاد در اولاد وہ یہ چھوڑ گئے ہیں اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ مکرم ممتاز حسین صاحب نے 1986 میں لنگر خانے کا آغاز کیا، جو ہمارے پائنیئر ہمارے ناظم تھے اور لنگر خانے کے انچارج تھے۔ انہوں نے اس وقت 2-3 دیگوں سے یہ کام شروع کیا، یہاں پر جگہ نہیں تھی اور کسی کے جو چھوٹا سا گیراج تھا اس کے اندر سے انہوں نے 1-2 چولہے رکھ کے وہ کام سٹارٹ کیا، اور پھر یہ کام ہے بڑھتا چلا گیا، اور پھر انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو یہ ٹریننگ دی جو اس وقت ماشاءاللہ کامیاب ٹیمیں بن چکی ہیں جو کہ مختلف لنگر خانوں میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اس سے نکل کر ایک چھوٹا سا ٹینٹ کہہ لیں، گزیبو ٹائپ، اس میں ہم نے وہ لنگر خانہ سٹارٹ کیا۔ یہ ایسا جنریشنل کام تھا کہ ممتاز حسین صاحب نے جو کام شروع کیا تھا، ان کے بیٹے اس وقت مقبول حسین صاحب یہ کام کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے ناظم لنگر خانہ ہیں۔ جیسے سلانے کی تیاری کے لیے 1 مہینہ پہلے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ آ کے مارکیں وغیرہ لگتی ہیں، سارا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے سالانہ کے ختم ہونے کے بعد 2 ویک تک سارا کام چلتا رہتا ہے وائنڈ اپ کے لیے اور حاجی کرانے کے لیے۔ ہمارا جو دن شروع ہوتا ہے صبح، وہ ہم تقریباً رات کو 3 بجے شروع کرتے ہیں، جس میں کٹنگ وغیرہ ہر چیز کر کے، اور اس کے بعد ہم کھانا پکانا شروع کرتے ہیں، جو 3 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک ہم نے کھانا دینا ہوتا ہے، اور 9 بجے تک ہم نے کھانا تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں 2 گھنٹے کے ٹائم ملتا ہے کبھی آرام کا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں کوئی 11 بجے، 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک، 4 بجے تک ہم نے جو رات کا ڈنر ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور یہ مسلسل کام چلتا رہتا ہے، اور ہمیں صرف 1-آدھے گھنٹے کی بریک ملتی ہے لنچ میں اور ڈنر میں، اور اس کے بعد ہم دوبارہ ڈنر شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چلتا ہے 4 بجے تک ہم ڈنر پکا لیتے ہیں۔ جو مین ڈش ہوتی ہے وہ ہم تقریباً 5000 پاؤنڈ ہر روز ایک وقت کا کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں چاول اور اسی طرح اور دال ہم روزانہ جو ہے مہمانوں کی خدمت کے لیے وہ پکاتے ہیں، اور ان کو یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے لنگر خانے سے وہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں ہمارا جلسہ گاہ ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ کبھی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ، کبھی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ باہر کا ٹیمپریچر 40 کے قریب ہوتا ہے، لیکن اندر جو ایک ٹائم میں 40 سے 50 چولہے جل رہے ہوتے ہیں، اس کو اگر اکٹھا کریں تو یہ ٹیمپریچر جا کے 100 کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی آج تک کوئی شکایت نہیں کی، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس قسم کا کیا کہ یہاں گرمی بہت ہے۔
جو کھانا ڈیلے ہونے کا ہے کہ اگر وہ 5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو جہاں جلسہ گاہ پہ یہاں سے دور ہے 50 کلومیٹر دور ہے وہاں جاتے ہوئے پھر وہ اور لیٹ ہو جائے گا. وہ ایک یہاں سے 5 منٹ کی لیٹ ہونے سے وہاں پہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ٹریفک راستے میں پڑ سکتی ہے اور کر سکتی ہے. اس لیے ہمیں جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے وہ کھانا پکانا ہوتا ہے. الحمدللہ خدا تعالیٰ کا محض خاص فضل ہے کہ ہم کبھی لیٹ نہیں ہوئے کیونکہ سارے کام کرتے ہیں اور اللہ اس کیوں خدا تعالیٰ کا ہی بیسیکلی کام ہے کہ یہ جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کی خدا کی ہی جماعت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے یہ جماعت آگے آ رہی ہے. تو یہ محض خدا کا خاص فضل ہے کبھی کبھی ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑا کہ ہم کھانا ہمارا لیٹ ہو. 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے آپ کام ہی کر رہے ہیں, صرف 4 گھنٹے آپ کو ملتا ہے ریسٹ کا. وہ بھی موسٹلی لڑکے جو ساتھ کام کرنے والے وہ کہتے ہیں کیا ریسٹ کرنا, ساری عمر ریسٹ ہی کرتے ہیں, چلو یہ کام کر لیتے ہیں وہ کام کریں تاکہ کل کو ہمیں جو باقی کام ہے اس کے لیے دیر نہ ہو جائے. تو بعض لوگ تو 24 گھنٹے بھی لگے رہتے ہیں بعض لوگ, لیکن ہمارا موسٹلی ایکچولی 18 سے 20 گھنٹے کا کام ہوتا ہے جو اتنی گرمی میں ہوتا ہے. کبھی اس گرمی میں آپ آدمی کیا کبھی لوہا بھی پگھل جائے یا پلاسٹر بھی پگھل جائے, لیکن اس کے باوجود لڑکوں میں اس قدر جذبہ ہے خدمت کا کہ وہ انہوں نے کبھی آج تک کچھ نہیں کہا اور وہ کام کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ بھی ریسٹ کا بھی ٹائم نہیں ملے تو وہ ان کو وہ بھی نہیں کوئی ہے کہ ریسٹ کا ٹائم ملا کہ نہیں ملا, لیکن وہ چل رہتے ہیں. یہ اس قسم کے ان کی فدائی ہے کہ کوئی کام اگر ان کو کہہ دیا جائے, مشکل سے مشکل کام بھی کہہ دیا جائے, تو وہ اس کو جب بھی ہم نے پوچھا ہے ان سے کہ آپ یہ کام اگر نہیں کر سکتے تو بتا دیں, لیکن ان سب کا یہی ہوتا ہے کہ نہیں, ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کام کو ہم پورا کریں گے, اور وہ خدا کے فضل سے اس کام پر پورا اترتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایک سلسلہ ہے کہ جس کی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. ہمارے چھوٹے چھوٹے ہم نے دیکھا ہے جو بچے ہیں وہ بھی مجھے سال میں کئی بار پوچھیں گے کہ آپ ہمیں کہاں آپ کب ہمارا جلسہ شروع ہو رہا ہے اور کس وقت ہماری ڈیوٹی شروع ہو گئی. اس وقت بھی 1 مہینے سے کئی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہماری ڈیوٹی کدھر ہے اور ہم نے کب ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے. اور اس انتظار میں وہ اپنے شوق کے ساتھ اس میں آتے ہیں. تو اس وقت ہمارے جو جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس جلسے میں ہمارے پاس 6 لنگر خانے ہیں اور 6 لنگر خانوں میں تقریباً ہر ایک میں تقریباً 40 چولہے کے قریب ہمارے برنرز ہیں جو کہ 240 کے قریب ہم دیگیں جو ہیں وہ ایک وقت میں ہم پکا سکتے ہیں. یہ نسل بعد نسل کہہ سکتے ہیں چل رہا ہے. جو میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا ننگا خانہ یہاں پہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی کہ اس کام بابرکت کام کو شروع کرنے کی, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اس کام میں لگایا. اس کے بعد انہوں نے میرے بیٹوں کو لگایا, یہاں تک کہ جب خدا تعالیٰ کا ان کو بلاوا آ گیا تھا, آخری ٹائم تھا, اس وقت بھی انہوں نے جو ہم سے وعدے لیے تھے وہ وعدے میں یہ تھے کہ بھی آپ نے جماعت اور خلافت کو نہیں چھوڑنا, نظام خلافت کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے اور جماعت کو نہیں چھوڑنا, اور ننگا خانہ حضرت مسیح علیہ السلام میں خدمت کرتے رہنا نسل بعد نسل, اور جب تک آپ کی آخری سانس نہ ہو, جب تک خدا تعالیٰ کا بلاوا نہ آ جائے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں بھی کام کر رہا ہوں اور میرے آگے بچے بھی کام کر رہے ہیں, میرے بھائی کے بیٹا بھی وہ بھی کام کر رہے ہیں, اور ایون کہ میری بہنوں کے بیٹے وہ بھی کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ممتاز حسین صاحب کی اگلی نسل در نسل یعنی کہ ان کے پوتے نواسے الحمدللہ اس کام میں خدمت کر رہے ہیں, ننگا خانے میں کام کر رہے ہیں, شروع دن سے لے کے اور آج تک بھی کر رہے ہیں. وہ جن کاموں کے لیے ہمارے آباء و اجداد, ہمارے دادا نے, ہمارے باپ نے وہاں کام کیا تھا, وہ اس کو بغیر کسی کے کہے ہوئے وہ جوق در جوق اس میں شوق کے ساتھ آتے ہیں, اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے, ان صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کام بھی دیا جاتا ہے اس کو کما حق پورا کرنے پر اترتے ہیں. سنت بادہ
چلو